إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم جمعة. الحديث. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین اپنی کامل قدرت کے تحت دنیا کے اندر جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور رب العالمین جسے چاہتا ہے فضیلت اور برتری بھی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ساری چیزیں ایک درجے کی نہیں ہیں، سب کے مختلف درجات ہیں، مختلف مقامات ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو یا روزمرہ کے استعمال کی دوسری چیزیں ہو، انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی شے ہو، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں میں سے بعض چیزوں کو بڑھا کر فضیلت اور برتری عطا کر رکھی ہے۔ آپ دیکھیں فرشتوں میں اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو مقام دیا جو دیگر فرشتوں کو مقام حاصل نہیں ہے۔ آپ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح انبیاء اور رسول میں آپ دیکھیں سارے انبیاء اور رسول کا درجہ ایک برابر نہیں ہے، بلکہ ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے
حنیفوں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ قرآن سے افضل، قرآن سے بہتر اور قرآن سے برتر کوئی کتاب روئے زمین پر آج تک نہیں آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے۔ روئے زمین پر یہ بڑی زمین جو ہے بڑی کشادہ ہے، بہت وسیع و عریض ہے، لیکن زمین کا یہ سارا حصہ ایک درجے کا ہے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مقام مدینہ اور مکہ کی زمین کو عطا کیا ہے وہ مقام کسی اور زمین کو حاصل نہیں ہے۔ روئے زمین پر بے شمار اور انگنت مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، آباد ہیں، لیکن ساری مساجد ایک درجے کی ایک فضیلت سے ہے نہیں۔ مکہ کو جو مقام ہے، حرم کو جو مقام ہے، بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو جو مقام حاصل ہے، دیگر مسجدوں کو حاصل نہیں۔ اور عام انسانوں میں بھی بہت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کو پڑھنے والے ہیں، اس کے تقاضے پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سارے مسلمان برابر ہیں؟ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے سارے برابر ہیں؟ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے دلوں کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا، جتنی خشیت ہوگی، اللہ رب العالمین کا جتنا خوف ہوگا اور عمل صالح ہماری زندگی میں جتنا پایا جائے گا، اسی کے بقدر اللہ کے یہاں ہمارا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ جس کا تقویٰ ہائی لیول کا ہو، اللہ کے یہاں بڑے مقام پر ہوتا ہے، اس سے کم تر جو تقویٰ ہے اس کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے پیدا کیے، جب سے آسمان و زمین کی پیدائش نہیں، اس سے 1000 سال پہلے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، یہ ایام کو پیدا کیا، یہ 12 مہینوں کو اللہ نے بنایا۔ لیکن کیا 12 مہینے کو ایک ہی کیٹیگری میں، ایک ہی درجے میں رکھا جا سکتا؟ نہیں۔ ہر مہینے کی اپنی اپنی کچھ فضیلت ہے، کچھ خصوصیت ہے، کچھ شان ہے، کچھ امتیازات ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں ماہ مبارک رمضان المبارک کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ راتیں جو اللہ رب العالمین نے جب سے بنائی ہے وہ قیامت کی زور تک جتنی راتیں آ جائیں، کیا ساری راتیں برابر ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ نے لیلۃ القدر کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے کسی اور رات کو حاصل نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ تو راتوں کا بھی مقام و مرتبہ ایک جیسا نہیں، دن اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ بے شمار دن ہیں، قیامت کی شروع تک آنے والے جتنے بھی دن ہو سکتے ہیں، کیا سارے ایام برابر ہیں؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو مقام اور مرتبہ جمعہ کے دن کو دیا ہے، جو فضیلت اللہ نے جمعہ کے دن کو عطا کی ہے، ان ہفتہ والی ایام میں وہ مقام، وہ فضیلت، وہ برتری، وہ اعزاز کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ حضرین گرامی، جمعہ کے متعلق مجھے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آپ نے سنا کہ ہفتہ واری کی یہ جو ایام ہے 7 دن، ان ایام میں، ان 7 دنوں میں جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت، جو شان، جو خصوصیت جمعہ کے دن کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین دن، سب سے اچھا دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور یہی وہ دن ہے جس دن اس دنیا کی آخری سانسیں بند ہو جائے، اسی دن قیامت آئے گی۔ جمعہ کو مقام حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس امت
امتوں کو جمعہ کے دن سے گمراہ کر دیا، دور کر دیا۔ لہذا یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عید تیرا، عبادت کا دن تیرا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، ان کے لیے عید کا دن تیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجاء اللہ بنا، اللہ ہم کو لے رہا ہے، یعنی یہودیوں کی امت ختم، عیسائی آئے، عیسائیوں کو اللہ نے اتوار کا دن دیا، لیکن جب یہ امت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی، آپ جب نبی اور رسول بنا کر بھیجے، اللہ رب العالمین نے سب سے افضل اس سب سے افضل امت کو عطا کیا اور جمعہ کا دن، جمعہ کا دن۔ حضرت گرامی، اللہ نے ہم کو یہ دن دیا ہے، اللہ کی طرف سے بطور تحفہ اس امت کو جمعہ کا دن ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان ہفتے بھر گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے دوری اختیار کر لے، تو جمعہ کو جمعہ اس درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے، صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینے کی وجہ سے، جمعہ کے دن سنت کے مطابق گزار لینے کی وجہ سے، جمعہ اور جمعہ کے درمیان ان سالوں دنوں میں جو بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، بڑے گناہ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، استغفار سے معاف ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا حق لیا وہ حق ادا کرنے سے، اس کو لوٹانے سے معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ جمعہ تو جمعہ ہم جو سنت کے مطابق اگر اس دل کو گزار لیں، ہم کتنا اجر و ثواب اور کتنی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو کس طرح ہم راضی اور خوش کر سکتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث غور سے سنیں، اس سے بڑی فضیلت حدیث نے کسی اور عمل کی نہیں بتائی گئی۔ یہ جمعہ کی خاصیت ہے میرے بھائی، یہ جمعہ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرایا، اچھی طریقے سے سنت کے مطابق جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، اور صبح سویرے مسجد میں جلدی سے آیا، صبح سویرے مسجد میں جلدی سے آیا جمعہ کے لیے، آپ نے کہا وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہیں، پیدل چل کر آیا، اپنے گھر سے اپنی دکان سے مسجد میں جمعہ ادا کرنے کی نیت سے، خطبے جمعہ سننے کی نیت سے پیدل چل کر آیا، مسجد میں سوار ہو کر نہیں، وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، خطبہ غور سے سنا، کوئی لغو حرکت نہیں کی، کوئی لغو کام نہیں کیا۔ کیا فضیلت بیان کی گئی، کیا فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے كان له بكل خطبة كان له بكل خطبة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، الله أكبر۔ آپ دیکھنا ہر قدم کے بدلے ایک سال روزہ رکھنے اور ایک سال تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ صحیح ہے نہیں صحیح؟ ایک قدم آدمی جو اٹھاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف چل کر آتا ہے، جمعہ کی ادائیگی کی نیت سے آتا ہے، ایک قدم پر اللہ ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک سال تہجد اور قیام اللیل پڑھنے کا ثواب ادا کرتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں بہت بڑی فضیلت ہے۔ 50 قدم اگر ہم چل کر آئے، 50 قدم اگر چل کر آئے، 50 سال تہجد پڑھنے کا ثواب، 50 سال مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب، 100 قدم سے آئے تو گویا کہ پوری روزہ اور قیام اللیل اور تہجد پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پورے مہینے اس طرح تیاری کے ساتھ، پورے اخلاص نیت کے بعد اگر ہم مسجد پر آئیں، اللہ کی عبادت کی نیت سے آئیں، تو ذرا سوچیے کتنی نیکیاں زندگی بھر میں ہم کر سکتے ہیں۔ لہذا جن کا گھر قریب ہے، جو بآسانی پیدل چل کر آ سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پیدل چل کر آئے۔ پیدل چل کر آنے کی
ساری فضیلتیں ہمیں کب حاصل ہوں گی؟ شاید گنے چنے 2-4 بندے پوری جماعتوں میں، گنے چنے لوگ 2-4 لوگ شاید یہ ثواب حاصل کر پاتے ہیں۔ اس کے لیے چند شرطیں ہیں اور چند ایسے اعمال ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ چند ایسے اعمال ہیں جو ہم جمعہ کے دن یا خطبہ جمعہ کے دوران اگر اس طرح کے کوئی اعمال کرتے ہیں ثواب نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے، گناہ ملتا ہے۔ یہ ثواب اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو میں چند غلطیاں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ان غلطیوں سے ہم نے اپنے دامن کو بچا لیا تو انشاءاللہ ہفتہ ٹو ہفتہ جو یہ جمعہ اور جمعہ کے درمیان جو بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں سب سے سب معاف ہو جائیں۔ یہ جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے حدیث، ایک قدم پر 1 سال روزہ، 1 سال تہجد پڑھنے کے برابر ثواب، یہ بھی ہم کو حاصل ہو جائے گا اگر یہ جو 5 چیزیں اس میں حدیث میں بیان کی گئی۔ صبح سویرے غسل کرنا، مکمل غسل کرنا، صبح سویرے پہلے حجر مسجد میں آنا، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا تو سب کے سب محروم ہو گئے اس فضیلت سے۔ اور پیدل چل کے آنا، سوار ہو کر کے نہیں، امام کے قریب بیٹھنا اور غور سے خطبے کو سننا، کوئی لغو کام نہ۔ یہ 5 چیزیں اگر ہم کریں گے تب 1 قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب اور 1 سال تہجد پڑھنے کے برابر ثواب۔ یہ 5 چیزیں ہماری زندگی میں پائی نہیں جاتی ہے تو ثواب ہم کو حاصل ہوگا نہیں۔ کیا کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں کہ ہم نیکیاں کمانے کی نیت سے مسجد میں جمعہ کے دن آتے لیکن گناہ لے کر جاتے ہیں۔ آتے ہیں نیکیاں کمانے کے لیے، جمعہ کی فضیلت اور اہمیت ہم سب کے دلوں میں رکھی ہوتی ہے کہ جمعہ کا دن بڑا معزز دن ہے، بڑا مکرم دن ہے، بڑا فضیلت والا دن ہے، نیکیاں کمانے والا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ہفتہ واری عید ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ آدمی آتا ہے لیکن نیکیاں کمانے کے بجائے گناہ کما کر گھر جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم سنتے نہیں، جانتے نہیں، اور جانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ آپ سنیں چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جمعہ کے دن جہاں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ کہ بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دینا۔ بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک 3 جمعات متوالیات، اگر کسی نے لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، وہ حاضر سے ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ انسان منافق ہے، وہ منافق ہو جاتا ہے۔ بہت سنگین گناہ ہے میرے بھائیوں، بغیر کسی شرعی عذر کے، تجارت کی وجہ سے، دکانداری کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے ہم ایسے ہی بلا وجہ اگر جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ لوگ غافلوں میں سے شمار ہوتے ہیں، منافق بن جاتے ہیں یہ لوگ۔ آپ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ جب آپ مسجد میں آتے تھے جمعہ کے دن خاص طور پر آپ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تاکید کی۔ کیا ہے؟ جمعہ کے دن جب مسجد میں آئے غسل کر کے آئے، یہ ضروری ہے۔ جمعہ کے دن ہر مسلمان بالغ فرد و عورت جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، واجب اور فرض ہے۔ اسی طریقے سے اچھا لباس جو آپ کے نزدیک اچھا لباس ہے، خوبصورت لباس جس کو آپ سمجھتے ہیں، آپ نے کہا وَلَبِسَ أَحْسَنَ الثِّيَابِ، خوبصورت کپڑا پہن کر آئے، غسل کر کے آئے، خوبصورت اچھا کپڑا پہن کر آئے، خوشبو لگائے۔ آپ نے کہا اگر خوشبو اس کے پاس نہیں ہے تو اپنی بیوی کی خوشبو لگا دے، یعنی بغیر خوشبو والی عطر لگا دیا۔ عورتوں کی جو خوشبو ہوتی ہے، عورتوں کی جو عطر ہوتی ہے اس میں خوشبو نہیں ہونا، عورتوں کے لیے تو حرام ہے گھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بیان کی عورتوں کے لیے، جو عورتیں مسجد میں آتے ہوئے یا گھر سے باہر نکلتے ہوئے اگر کوئی خوشبو استعمال کرتی ہے، اللہ کے نبی نے تو ایسے لوگوں کو فاحشہ اور بدکار عورت کہا ہے۔ اور اگر مسجد میں کوئی عورت خوشبو لگا کر آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ سنیں خواتین بھی اس مسئلے کو سن لیں، جمعہ کے دن ہی کیوں نہ ہو، عیدین کے دن ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی موقع پر اللہ کے گھر کو اگرچہ ہم کو صاف ستھرا رکھنا ہے، مرتب اور خوشبودار بنانا ہے اللہ کے گھروں کو، لیکن عورتوں کے لیے حرام ہے کہ وہ مسجد میں خوشبو لگا کر آئیں۔ اللہ کے نبی کی تو وعید ہے کہ بدکار اور فاحشہ عورتیں ہیں جو، اور دوسری بات اگر اس نے بڑے سنت کے مطابق نماز ادا کر لیے پھر بھی اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جاتی۔ یہ خوشبو لگانا مردوں کے لیے، مرد حضرات خوشبو لگا کر آئے، زینت اختیار کرنے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسواک کرتے آئے۔ مسواک ہے، منتش ہے، جو بھی برش ورش کر کے آئے۔ یہ پوری صفائی ستھرائی، ظاہری صفائی ستھرائی بھی اور باطنی صفائی اللہ کے گھر میں آتے ہوئے مطلوب ہے۔ تو جو لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے جو کیا ہے غسل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ گناہ گار ہے۔ خوشبو رہتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ مسواک رہتے ہوئے منہ کی صفائی ستھرائی پر قدرت حاصل ہے ان کو، پھر بھی منہ کی صفائی ستھرائی کرتے نہیں آتے، ایسے لوگ نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا لباس پہن کر آنے کے لیے کہا ہے، اگر کوئی معمولی لباس میں آ جائے یہ بھی نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ یہ غلطی ہم کر رہے ہیں جمعہ کے دن، کہیں رشتے داروں میں جانا ہو، دوستوں کی محفلوں میں شرکت کرنا ہو اور کہیں پر جانا ہو تو بالکل ہم اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ خوبصورت لباس پہن کر کے سوٹ بوٹ میں جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے مہمان بننے آ رہے ہیں، اپنے یہاں کسی کے مہمانی کرنے جانا ہو، کسی کے گھر کے رشتے داروں کے گھر میں کس طرح فرض طور پہ آپ جاتے ہیں، ہم یہاں اللہ کے مہمان بن کر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری میزبانی کر رہا ہے، اللہ کے مہمان بن کر آنے کا مطلب سمجھے رہے بھائیو، مسجد میں آتے ہیں اللہ ہماری مہمان بازی کرتا ہے، اللہ کے مہمان بن کر آتے ہیں۔ تو یہاں تو بدرجہ اولا اللہ کے مہمان بن رہے ہیں، تو بدرجہ اولا بند سمجھ کر آنا چاہیے، خوشبو لگا کر آنا چاہیے، اچھے لباس پہن کر آنا چاہیے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن میں نبی کی سنتوں پر عمل کریں، ان سنتوں کو بجائے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی غلطی جمعہ کے دن جو لوگوں سے سرزد ہوتی ہے ان میں سے ایک بڑی غلطی کیا ہے کہ امام سے پہلے مسجد میں نہ آنا۔ امام سے پہلے مسجد میں نہ آنا، یہ ہر جگہ شکایت ہے، ہر مسجد میں یہ شکایت ہے۔ خطبہ شروع ہوتے ہو 2-3 صفحے مشکل سے رہتی ہے، مشکل سے 2-3 صفحے رہتی ہے، لیکن خطبہ ختم ہوتے ہوتے پوری مسجد اندر باہر اوپر نیچے بھر جاتی ہے۔ ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہے۔ آپ سوچیں آپ کو ثواب نہیں ملتا۔ امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے، گناہ ملتا ہے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں آپ کہتے ہیں جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے دروازے وہاں سے جتنے دروازے ہیں سارے دروازوں پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، قلم اور رجسٹر کے ساتھ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جو جس قدر پہلے آتا ہے فرشتے پورا نام اس کا لکھتے ہیں، وقت لکھتے ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتے ہیں ان کو پہلے نام لکھتے ہیں، جو ان کے بعد آتے ہیں ان کے نام لکھتے ہیں، پوری ترتیب کے ساتھ فرشتے نام لکھتے رہتے ہیں، ہر گیٹ پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جمعہ کے دن۔ آپ کہتے ہیں جو پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پہلے آتا ہے، پہلی گھڑی میں
لیکن جب امام نکلتا ہے یعنی خطیب جب آ جاتا ہے منبر پر بیٹھ جاتا ہے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں تواؤ صدورہم فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں رجسٹر بند کیا کرتے ہیں فرشتے یستمعون الذکر وہ فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں فرشتے غور سے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اب کسی کا نام نہیں لکھا جائے گا امام جیسے منبر پر بیٹھا رجسٹر اب یہی رجسٹر اللہ رب العالمین کے پاس فرشتے ابھی جمعہ کے بعد لے کر جائیں یہ جو فرشتے یہاں حاضر ہیں یہاں فرشتے جو بیٹھ کر خطبہ جمعہ سن رہے ہیں جو رجسٹر اللہ کے پاس سے لے آئے تھے ہمارے اور آپ کے ناموں کو درج کرنے کے لیے ہم سوچیے اللہ کے پاس یہ رجسٹر لے کر پہنچیں گے اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کون بندہ پہلے گھڑی میں آیا کون خطبہ شروع ہونے سے پہلے آیا تو آپ سوچیے ہم اگر بعد میں آئیں گے کہاں سے ہمارا نام اللہ کے سامنے ہوگا وہ کہ ہم تو غیر حاضر ہیں اللہ حاضر لے گا تو ہم تو غیر حاضر نکلیں گے غیر حاضر ہونے کے نہیں ہوں گے اکثریت جمعہ خطبہ شروع ہونے کے بعد ہی آئی اکثریت غیر حاضر ہے اللہ کے سامنے یہ رجسٹر ابھی پیش ہونے والا ہے بھائیوں کیا اللہ کو جواب دیں گے بتائیے ہماری یہ عادت بن چکی ہے یہ ہماری عادت بن چکی ہے ہر جگہ کی شکایت سے خطبہ شروع ہونے کے بعد اکثر مسجد میں روکا ہے جواب نہیں ملتا میرے بھائی نہیں ملتا گناہ لے کر آپ جا رہے ہیں اپنے گھروں کو اللہ کو ناراض کر کر اپنے گھروں کو آپ لوگ واپس لوٹ رہے ہیں گناہ اپنے دار میں بھر کر آپ لے جا رہے ہیں اپنے گھر کو نیکی کما کر نہیں جا رہے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے سن لیں حدیث احضر الجمعہ لوگوں جمعہ کے دن جلدی حاضر ہوا کر وجو من الامام امام اور خطیب کے قریب آ کر بیٹھو امام اور خطیب کے قریب آ کر بیٹھو یہ بیٹھنے کا جو ہمارا طریقہ ہے یہ بھی سنت کے خلاف ہے یہ بھی سنت کے خلاف ہم نے ایک بار عرض بھی کیا تھا دیکھیے جب کسی خطیب کو کسی مقرر کو کسی واعظ کو سننا ہو تو آپ لوگ اپنا پورا چہرہ اپنا پورا رخ خطیب کی طرف کریں اس طرح نہیں بیٹھا جاتا اس طرح چہرے کا بیٹھا جاتا ہے سب بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پھیر کر بیٹھے اللہ کی رحمتیں وہی پر نازل ہوتی ہے یہ نہیں کہ جو جہاں جگہ بنا لے وہیں بیٹھا ہے یہ خطبہ سننے کی تقریر سننے کی یہ جو عادت ہماری ہے جو یہ رسم ہے یہ غلط ہے سنت کے خلاف گھیر کر بیٹھنا چاہیے سارے لوگوں کا رخ امام کے چہرے کی طرف ہونا چاہیے خطیب کی چہرے کی طرف سارے لوگوں کا رخ ہونا چاہیے یہ سنت ہے وزن من الامام امام کے قریب ہو کر بیٹھو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فإن الرجل لا يتبعد بعض روایتوں میں فإن الرجل يتخلف عن الجمعة لا يتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها أي انسان کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو عبادت گزار کیوں نہ ہو اگر وہ جمعہ کے دن تاخیر سے آتا ہے تو اگر جو جنتی ہے جنت اللہ نے اس کے لیے واجب کر دی ہے لیکن جمعہ کے دن اگر وہ تاخیر سے آتا ہے تو جنت میں بھی پہلی مرتبہ وہ داخل نہیں ہوگا تاخیر سے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا کس قدر افسوس ہوگا اس آدمی کو کس قدر تکلیف ہوگی ایک آدمی کو یقین ہے کہ میں پھنس آیا ہوں امتحان ایک آدمی کو یقین ہے کہ میری پوزیشن آئی ہے معلوم بھی ہے اس کو لیکن پھر بھی اس کو اس کی ڈگری نہ دی جائے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے جس کا وہ مستحق ہے اس کو حاصل نہ ہو تو کس قدر تکلیف ہوگی اس کو یہاں تو جنت اور جہنم کا مسئلہ میرے بھائیو جنت ہی ہے لیکن جمعہ کے دنوں تاخیر سے آرہا اللہ اس کو سزا دے گا جنت میں بعد میں جائے گا بعد میں جائے گا وہ جنت میں یہ جمعہ کے دن تاخیر سے آنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے
ताला उसको नेकियों में पीछे कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी बरकतों में पीछे कर देगा। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, नेकियों और अमाल सालिहा और इंसान पीछे हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि अभी उसकी एक दो रकात छूटती थी, अब पूरी जमात छूट रही है। एक वक्त ऐसा भी आएगा वो जमात के साथ से नमाज नहीं पढ़ता था, जमात खत्म होने के बाद पीछे आके नमाज पढ़ता था। एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त निकल जाने के बाद नमाज पढ़ेगा। ये मतलब है हत्ता युअख्खिरहुमुल्लाह, जो पीछे हमेशा आते अल्लाह उनको पीछे कर देता है। चीज कितनी बड़ी सजा है, कितनी बड़ी सजा है मेरे भाइयों। ये दिन जुमा आता है, नेकियों का मौसम बहार लेकर आता है, अल्लाह की रहमतों और बरकतों और सादतों को लूटने का वक्त आता है, हम पीछे रहते हैं। यही दुनिया की दौलत लूटनी होती, फ्री में मिलती, तो लड़ाई झगड़ा कत्ल-गारत कई करके हम सबसे पहले खड़े होते, लूट मार कर लेते। यहाँ आखिरत के बनाने की फिक्र की जा रही, आखिरत में रोजगार बनाने की बात कही जा रही है, आखिरत में अपने घर को, अपनी जन्नत को बनाने और संभालने की बात हो रही है, लेकिन हम सबसे पीछे रहते हैं। ये हमारा हाल है मुसलमानों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बात ये भी सुन, जुमा में एक गलती लोग ये भी करते हैं कि बहुत लोग पहले आते हैं लेकिन फिर भी वो पीछे बैठते हैं। पहले आने के बावजूद भी वो इमाम और खतीब के पास नहीं बैठते, कहीं और जगह ढूंढ लेते हैं, बैठ जाते हैं, दीवारों का सहारा देने के लिए, टेक लगाने के लिए, या जहां भी उनको मुनासिब जगह रहती है, आरामदेह जगह होती है, वहां बैठ जाते हैं। उनके लिए भी यही हदीस है, हत्ता युअख्खिरहुमुल्लाह, आगे नहीं बढ़ते, पीछे ही रह जाते, अल्लाह पीछे कर देता हूं। जितना मुमकिन हो सके इमाम के करीब आने की कोशिश करें, इमाम के करीब बैठकर खुतबा सुनने, नमाज पढ़ने की कोशिश किया करें, उसकी आदत वो नहीं करने देगा। लिहाजा पहले आए तो पहले बैठे, हम पहले आए इमाम के करीब बैठने की कोशिश करें, पीछे ना बैठे, अल्लाह की रहमत से पीछे ना हो, अल्लाह की बरकतों को समेटने से पीछे ना हटे। और सुन लें, बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि कुछ लोग देर से तो आते ही हैं, उनका नाम तो रजिस्टर में है नहीं, गुनाह तो मिल गया उनको, लेकिन जुमा का सवाब तो नहीं हासिल होता उनको, उसके बावजूद उस पर भी और गलती करते हैं। मसलन इमाम अजान दे, मुअज्जिन अजान देने वाले हैं या अजान हो रही है, बाद लोग क्या करते हैं, खड़े रहते हैं कि इमाम अजान दे दे, अजान का हम जवाब दे दें, अजान के बाद की दुआ पढ़ लें, फिर सुन्नत पढ़ते हैं। ये जायज नहीं, ये दुरुस्त नहीं है मेरे भाई। हमने तब्दील की है, इस मस्जिद में भी की। आप जुमा के दिन अगर मस्जिद में आते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको करना है, जितनी जल्द मुमकिन हो सके, आप 2 रकात 4 रकात जो भी पढ़कर बैठ, जो भी पढ़ सकते हैं पढ़कर आप बैठ जाए, उस बात सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ये नहीं कि जुमा के दिन आए हैं, अजान होने वाले हैं, अजान हो रही है, हम खड़े होकर अजान का जवाब दें, बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों, ये गलती हम नहीं है। अजान का जवाब देना सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन खुतबे जुमा सुनना ये फर्ज है, वाजिब है, और वाजिब को हमेशा मुकद्दम किया जाता है सुन्नत पर वाजिब को मुकद्दम किया जाता है। आप खुतबे जुमा सुनने के लिए जितने भी असबाब हो सकते हैं उसको अपनाना आपके लिए जरूरी है। आप लिहाजा जैसे मस्जिद में आए, आप फौरन नियत बांधें, 2 4 5 10 रकात जितनी पढ़ सकते हैं पढ़े आप, और अगर अजान हो रही है तो आप हल्की 2 रकात नमाज पढ़ें। अजान हो रही है, खुतबा चल रहा है, आप मस्जिद में आए हैं, आपके लिए जायज नहीं है कि आप बैठ जाए। किसी भी वक्त मस्जिद में आप दाखिल हो रहे, बैठना चाहे तो आप बैठ नहीं सकते, कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ें। और अगर अजान हो रही है, खुतबा चल रहा है, तो हल्की 2 रकात नमाज पढ़ के, जल्दी जल्दी पढ़ के, इतनी जल्दी नहीं कि रुकू सजदा बराबर ना हो पाए, मतलब हल्की नमाज पढ़े और खुतबा जुमा सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो ये गलती दोबारा ना करेंगे, ये सारी गलतियां हमसे हो रही है, जुमा का सवाब हमसे गायब हो जा रहा है, हम जुमा की जो फजीलत है वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इन गलतियों की वजह से, इन कोताहियों की वजह से जुमा का सवाब हमारा गायब हो जा रहा है। इसी तरीके से एक और चीज आप सुने,
خطبہ جمعہ کے دوران لغو کام کرنا، کوئی بات کرنا، داڑھیوں سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا، موبائل میں دیکھنا، میسج پڑھ لینا اور کچھ کر لینا، بچوں کے ساتھ باتیں کر لینا، بچوں کو ساتھ کھیل لینا، ان سب کا جمعہ برباد ہو جاتا ہے، سب کا جمعہ برباد ہو جاتا ہے۔ آپ بچوں کو منع بھی نہیں کر سکتے، بچوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، کھیل نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں کا میسج کی آواز آتی تو کھول کے پڑھ لیتے، موبائل دیکھ لیتے ہیں یا موبائل ہاتھ میں لیے رہتے ہیں، کچھ لوگ گاڑیوں سے کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ سارے ایسے لغو کام ہیں جن کی وجہ سے جمعہ برباد ہو جاتا ہے اور باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس نے اپنے کسی ساتھی کو جمعہ کے دن خطبے کے دوران اگر صرف اتنا کہہ دیا خاموش، انصت، اتنا انصت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقد لغوت، اس نے لغو کام کیا، اس کا جمعہ باطل ہو گیا، جمعہ باطل ہو گیا۔ دیکھیے یہ بھلائی کا کام ہے، امر بالمعروف واجب ہے۔ اگر خطبہ سننے میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے، بچہ شور کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی لیا کی حرکت کر رہا ہے، آپ اس کو بھی نہیں روک سکتے، اس کو بھی بول نہیں سکتے۔ اگر اس کو بھی آپ نے بول دیا اچھا کام کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کا جمعہ لگ، آپ خاموشی سے اپنا جمعہ اپنا ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ غور سے، صرف سننے کی بات نہیں کہی اللہ کے نبی نے، غور سے سنا، توجہ کے ساتھ سنا، اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، بچہ اٹھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑ رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، مختلف حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ کے نبی نے کہا ومن مس الحصى فقد لغى، جس نے کنکر کے ساتھ بھی کھیلا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، مسجدیں ہماری پکی ہیں، صاف ستھری ہیں، کچی نہیں ہے۔ آپ نے کہا جو کنکر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایسا بھی کسی نے کھیلا، اس کا بھی جمعہ گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے خطبہ جمعہ سننے کے علاوہ کسی بھی کام میں اگر وہ آدمی مصروف ہوا، اس کا جمعہ ہو جاتا، باطل ہو جاتا۔ وہ جمعہ کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا، جمعہ کا سوال نہیں پا سکتا، اس کا جمعہ باطل ہو جائے گا، وہ گنہگار ہو جائے گا، وہ گناہ لے کر اپنے گھر جائے گا، اپنی دوران جائے گا، اس مسجد سے انہیں کیا کما کے لے جائے گا، پھر اس کا جمعہ لغو ہو جائے گا۔ لہذا اسی طریقے سے خطبہ جمعہ کے دوران سلام کا جواب بھی اگر کسی نے دیا، اس کا بھی جمعہ باطل ہو جائے گا۔ خطبہ جمعہ کے دوران سلام جواب نہیں، خطبہ جمعہ کے دوران کسی کو چھیننا نہیں، تو الحمدللہ اگر کسی نے کہہ دیا تو یرحمک اللہ کہنا جائز نہیں۔ خطبہ سننے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ خطبہ جمعہ کے دوران آپ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، صرف آپ کو خطبہ سننا ہے، صرف اور صرف اور صرف خطبہ سننا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چاہے نیک کام ہو چاہے بد کام ہو، کسی کام میں مشغول نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے میرے بھائی، جس کو ہم ہلکے میں لے جائیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں خود بجے، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی اٹھ کے آ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ ساری ایسی لغو حرکتیں ہیں، لغو کام ہے، لایانی کام ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جمعہ برباد ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک تو یہ بات ہے کہ وقتاً غور سے خطبہ سنو۔ دیکھیے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کہہ سکتے میرے بھائی، خطبہ جمعہ کے دوران نہیں کہہ سکتے۔ اور خاص طور پر کسی بھی عالم نے اگر کسی نے اجازت دی ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی اجازت نہیں دی ہے کہ بلند آواز سے کہیں، اتنی آواز سے کوئی آپ کے بغل والا نہیں سن سکے۔ کسی عالم نے اجازت نہیں دی، کسی عالم نے جائز نہیں کرا دیا۔ جن لوگوں نے کہا کہ جائز ہے، انہوں نے کہا اپنے جی میں
کو تو بالاتفاق بدعت کہا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. سارے لوگ مل کر صلی اللہ محمد وعلی. کسی ایک عالم کا فتویٰ مجھے دکھا دیں, کسی ایک عالم کا فتویٰ مجھے دکھا دیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما پڑھنے کے وقت نبی پر درود بھیجنا چاہیے, اور خاص طور پر خطبہ جمعہ کے دوران. یہ بدعت ہے میرے بھائی, بدعت ہے. جمعہ کا لغو ہو جاتا ہے. خطبہ جمعہ کے دوران صرف خطبہ سنیں, کوئی بھی اچھا برا کوئی کام نہ کرے, کوئی کام نہیں کر سکتے. اس طرح کی اور بے شمار غلطیاں ہیں جو خطبہ جمعہ کے دوران یا جمعہ کے دن ہم سے سرزد ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے ہمارا جمعہ لغو اور باطل ہو جاتا ہے. ثواب اور نیکیاں کمانے کے بجائے ہم گناہ کما کر اپنے گھروں کو واپس کرتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. پہلے آئیں, خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئیں, تیاری کے ساتھ آئیں اور غور سے خطبہ سنیں, سنت کے مطابق نماز پڑھیں, دعا وغیرہ کر کے واپس جائیں, تاکہ جمعہ کی جو فضیلت ہے, جو ثواب ہے, جو نیکیاں ہیں وہ حاصل کر سکیں. اللہ سے دعا اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ